ابھی آپ نے دیکھا میں نے قائد محترم کی آنکھیں چومی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے امیر محترم کو حضرت درخواستی کے مرکز میں نبی آخر الزمان کی زیارت نصیب فرمائی ہے۔ سب کہیے ماشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں ایسی قیادت دی، اسی قاسم العلوم سے اٹھنے والی ہستی حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت کا پرچم بلند کیا۔ اللہ نے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے فرزند جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان سے کام لیا۔ پارلیمنٹ پر حضرت مفتی صاحب کی قیادت میں ختم نبوت کا پرچم بلند ہوا، اور سپریم کورٹ پر ہمارے قائد کی محنتوں سے ختم نبوت کا پرچم بلند ہوا۔ آج کا یہ اجتماع، یہ علماء، یہ عامت الناس اس بات کا اعلان کرتے ہیں حضرت قائد محترم کی موجودگی میں کہ ہم انشاءاللہ آخری سانس تک ختم نبوت کا پرچم بلند رکھیں گے۔ کہو انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، انتہائی قابل قدر فضلاء کرام، بزرگان دین، میرے دوستوں اور بھائیوں، جامعہ قاسم العلوم ملتان کا یہ اجتماع اپنے فضلاء کی دستار بندی کے لیے منعقد ہوا ہے۔ ظاہر ہے جس نے دین کا علم حاصل کیا وہ خود بھی اور ان کے والدین بھی، اس کا خاندان بھی زندگی کے کسی خوشی کو اس خوشی کے برابر نہیں سمجھتے۔ میں ذاتی طور پر آپ کے ساتھ اس خوشی میں اس طرح شریک ہوں کہ میرا بھتیجا بھی قاسم العلوم سے اس سال فارغ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور آپ سب کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو آپ نے سنی، ان کی باتیں اہل علم کے لیے ایک درس۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت معلما، میں ایک استاد بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر آپ ہی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. تو ایک حیثیت میں آپ معلم تھے اور دوسری حیثیت میں آپ مربی تھے. اور دین اسلام علم و عمل کا نام ہے. علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس علم کی مثال ایک کھوٹے سکے کی ہے. جیب میں وہ بوجھ ہے لیکن بازار میں کسی سودا سلف کے قابل نہیں. کوئی قیمت اس کی مارکیٹ میں نہیں ہوتی. تو ہمارے حضرات نے اور ہمارے اکابر نے جو مدارس قائم کیے اس میں علم دین کا انتظام بھی تھا اور وہ اس علم کے عملی نمونہ بھی تھے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا جس خانقاہ سے ہمارا تعلق ہے جب دارالعلوم دیوبند کا نام آیا تو ہماری خانقاہ اس سے ناواقف تھی. اس خانقاہ میں درس کا ایک نظام ہوتا تھا. بڑے بڑے جید علماء کرام وہاں پڑھاتے تھے. تو ایک دو علماء کو جو وہاں استاد تھے ان کو بھیجا دارالعلوم دیوبند کہ ایسا ایک مدرسے کا نام ہم نے سنا ہے, ذرا معلوم کر لو یہ کیا مدرسہ ہے, وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے, ان کے خیالات و افکار کیا ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں. تو وہ علماء وہاں گئے اور 2-3 مہینے وہاں رہے اور ان کے دروس میں جا کر بیٹھے, ان کو سنا, ان کو دیکھا, ان کے شب و روز کو دیکھا, اس کا مشاہدہ کیا. اور جب واپس تشریف لائے تو رپورٹ دی کہ علم دین کے حوالے سے پورے کرۂ ارض پر ان سے بڑے علماء موجود نہیں ہیں. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کی کہ پورے کرۂ ارض پر ان سے زیادہ متبع سنت کسی کو نہیں دیکھا. آج ہم جس علمی درسگاہ میں بیٹھے ہیں, سن 1946 میں کچہری روڈ کے قاسم العلوم کا افتتاح باقاعدہ طور پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کیا تھا. اور 1950 میں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ قاسم العلوم میں آئے اور ساری زندگی پھر یہاں پر گزاری پڑھاتے پڑھاتے. سیاسی مصروفیات نے یقیناً ان کے اس تعلیمی سلسلے کو متاثر کیا, لیکن جب بھی وقت ملا کتاب اٹھا کے درگاہ پہنچ جاتا تھا. تو بنیادی چیز تعلیم ہے اور تربیت ہے. ہمارے مدارس نے جس طرح کی تعلیم دی اس طرح کا لباس بھی دیا. سنت کے مطابق لباس, سنت کے مطابق زندگی.
تاکہ جو علم اس کے سینے میں ہے ظاہر میں بھی وہی نظر آئے. اب لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا نام دے دیے اس مولوی صاحب کی قسمت پہ. بس ہر طرف سے آوازیں ہیں, ان پر کسے جا رہے ہیں, لیکن دنیا بھی یہ جان گئی ہے کہ ہم بھی بڑے ڈھیٹ ہیں. میرے محترم دوستو, ان مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے یہ تعلیم انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہے. انسان اپنی ذات میں تو بہیمہ ہے, ایک حیوان ہے, لیکن اگر اسے انسانیت کا شرف عطا کرتا ہے اور انسانیت کے عظیم مقام پر اس کو فائز کرتا ہے تو یہ علوم جو یہاں پڑھائے جاتے ہیں. اور کامل اور مکمل زندگی وہ ہے جو اعتدال کی زندگی ہو. اگر اعتدال نہیں ہے تو کمال نہیں ہے. اگر اعتدال نہیں ہے تو یا افراط ہے اور یا تفریط ہے, اور افراط اور تفریط دونوں نقص ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں ایک میاں نارو امت بنایا. یہ میاں ناروی کہاں سے آئی؟ اس قرآن میں آتا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم انتہا پسند ہو, تمہارے اندر شدت ہے, تم معاشرے سے کٹے ہوئے لوگ ہو, مدرسوں سے شدت پسندی اٹھتی ہے. میرے محترم دوستو, ہمارے نزدیک اس اعتدال پسندی کا ایک معیار ہے, ایک کسوٹی ہے کہ جس پہ ہم اپنے طرز زندگی کو پرکھتے ہیں, اور وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی. اب جو انسان جتنا صحابہ کرام کی زندگی کے قریب ہوگا اتنا وہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی تعبیر بنے گا. اور جتنا صحابہ کرام کی زندگی سے وہ دور ہوگا اتنا وہ اعتدال سے دور اور افراط و تفریط کا شکار ہوگا. یہ علم جب نہ تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے, اس شریعت کی رہنمائی حاصل نہ تھی, تو اس زمانے کو ہم زمانے جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں. حالانکہ دنیوی فنون تو اس وقت بھی تھے, دنیا کمانے کے طریقے تو ان لوگوں کو بھی آتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم اس سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں. سو پھر آج بھی جن لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھا,
فقہ کے علوم حاصل کیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی، تو آج بھی اگر معاشرے کا معتدل طبقہ ہے تو انہی کو کہا جائے گا، لیکن یہ ضروری ہے کہ تربیت ہونی چاہیے۔ علم تو حاصل ہو گیا لیکن تربیت نہیں ہے، اور پھر ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے، ہمارا عمل اس علم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور اگر مطابق ہے بھی تو اس میں اخلاص کتنا ہے، ہم اس میں کس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اللہ سے ملاقات اور اس کا سامنا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے محبت کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ عام طور پر تو اللہ رب العزت کی عادت یہ ہے کہ پہلے توحید کی بات کرتا ہے، شرک سے روکتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت کی بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح کی بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر پہلے کیا اور شرک کی نفی بعد میں کی۔ اس شرک سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عمل آپ دنیا میں کر رہے ہیں، اگر اس میں نمائش آ گئی، دکھلاوا آ گیا، دوسروں کو دکھانا اور سنانا یہ داخل ہو گیا آپ کے اعمال میں، تو یہ بھی ایک درجہ شرک ہے۔ اور یہاں پر جو فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس لا یشرک سے مراد یہ کہ نمائش بھی مت کرو کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ایک شریک کرنے کی کوشش کرو۔ تو میرے محترم دوستو، آج ایک بار پھر ان مدارس کے بقا کا سوال پیدا ہوا۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری داخلی، مدرسے کے خلاف ان کی سوچ میں، ان کی پالیسیوں میں تسلسل ہے۔ حکمران گزرتے ہیں، ان کے درمیان اقتدار کی جنگ تو ہوتی ہے، لیکن پالیسیوں کا تسلسل اگر برقرار ہے تو ہمیں تمہارے اقتدار کی جنگ میں کیا دلچسپی ہے؟ قانون سازیاں غلط کرتے ہو۔ اب ایک قانون سازی پچھلے سال ہوئی تھی اکتوبر میں، ایک مہینہ، ایک ہفتہ مذاکرات رہے، اور ان مذاکرات میں اس ترمیم پر اتفاق ہوا۔ ہم نے کیا کامیابیاں حاصل کی اس میں دسمبر 2027 تک، 31 دسمبر 2027 تک
سودی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت کو طاقتور بنایا گیا کہ کس طرح اس کا فیصلہ اب مؤثر ہوگا، اور اگر اس کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو گئی 1 سال کے اندر اندر فیصلہ دینا ہوگا، ورنہ وہ فیصلہ خود بخود مؤثر ہو جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو تقویت دی گئی۔ سن 73 سے لے کر آج تک ایک سفارش بھی بحث کے لیے ایوان میں پیش نہیں کی۔ تو اب لازم قرار دیا گیا کہ کونسل کی سفارشات باقاعدہ بحث کے لیے پیش کی جائیں گی۔ 1 سال ہو گیا، اب تک ایک سفارش بھی بحث کے لیے پیش نہیں کی گئی۔ دینی مدارس کے رجسٹریشن کے لیے 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس کے رجسٹریشن کا قانون بنایا گیا۔ آج کل آپ کبھی کبھی میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے اتنے مدارس ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، یعنی تاثر دیتے ہیں کہ مدرسے خلاف قانون چل رہے ہیں، رجسٹریشن نہیں کرا رہے۔ انہیں ایک بختو تم رجسٹریشن میں خود رکاوٹ ہو، ہمارے درخواستوں سے تمہارے دفتر بھرے ہوئے ہیں اور وہ رجسٹریشن آپ سے مانگ رہے ہیں اور آپ ہیں کہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، پھر رجسٹریشن بھی آپ نہیں کراتے، پھر پروپیگنڈا بھی آپ ہمارے خلاف کرتے ہیں کہ اتنے مدرسے رجسٹر نہیں۔ اور ہمیں بھی پتا ہے تمہاری کمزوری کیا ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا مدرسے کے خلاف ہے اور اس کا دباؤ ہے تمہارے اوپر کہ ان مدرسوں کو ختم کرو۔ یہ شدت پسندی کا سبب بنتے ہیں، یہ انتہا پسندی کا سبب بنتے ہیں۔ شدت پسندی ہو، انتہا پسندی ہو، اس کا سبب مدرسہ نہیں ہے، اس کا سبب تمہارا رویہ۔ تمہارے رویوں سے شدت پیدا ہوتی ہے، تمہارے رویوں سے ناراضگیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور مذہبی طبقے کو اشتعال دلانا، اس کو اپنے مقابلے میں لانا، ریاست کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ تمہاری خواہش ہے، یہ امریکہ اور یورپ کی خواہش ہے۔ اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے بھی اور وفاق المدارس العربیہ نے بھی اور تمام اتحاد مدارس نے بھی آپ کی اس خواہش کو ناکام بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام! قرآن ہم پڑھاتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ قرآن کا تقاضا کیا ہے۔ اس کا تقاضا اعتدال کی زندگی ہے، اس کا تقاضا اشتعال نہیں ہے، اس کا تقاضا خون ریزی نہیں ہے۔ تو جیسے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اس عمل سے ہمیں نفرت ہے، اگر کوئی کرتا ہے مدارس اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، علماء نہیں ہیں، ہم متفق ہیں اس بات پر کہ ریاست کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے، لیکن ریاست بھی تو بندے دبو تو بنے نا۔ میں نے تو بندے دا پتر کہا ہے، وہ تو مونس نہیں، ریاست مونس ہوتی ہے۔ تم اپنے رویوں میں تبدیلی لاؤ، خیر خیر کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے ہر بات کے لیے مذاکرات کی بات کی، آؤ بات کرتے ہیں، یا ہماری بات سمجھو، اگر دلیل قوی ہے مانو اس کو، یا پھر اپنی بات کہو ایسی کہ جو ماننے کے قابل ہے۔
میں یوں ہی دست گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. ہم بلا وجہ نہیں کر رہے. ریاست ہماری محافظ ہے، پھر میں اس سے خطرہ کیوں محسوس کرتا ہوں؟ اس کا خنجر ہے میری گردن پر، جس محافظ نے میرے دشمن سے ڈھال بن کر مجھے بچانا. ہم ریاست سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اعتدال کی طرف آئے. مدرسوں کے خلاف انتہا پسند تم ہو، مدرسہ آپ کے خلاف انتہا پسند نہیں ہے. مدرسوں کے خلاف تمہارے رویے غلط ہیں. تم اپنے رویوں کو ٹھیک کرو، ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں. تو میرے محترم دوستو، اب جو قانون سازی ہوئی ہے 27ویں ترمیم میں، تو بغیر مشاورت کے ہوئی. 1 سال پہلے ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. اب کہ ان کے پاس 2/3 اکثریت بن گئی. 1 سال میں 2/3 اکثریت کہاں سے بنائی تم نے؟ ممبر تو تمہارے پاس نہیں تھے، تم تو جمعیت کے ووٹوں کے محتاج تھے. آج تم نے لوگوں کے اور ممبران اسمبلی کے اور پارلیمنٹ کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ دیے، گردن مروڑ کر ان کو مجبور کیا کہ ادھر ووٹ ڈالو. یہ جبر کی اکثریت ہے، یہ جبر کی 2/3 ہے. جبر کی 2/3 کو ہم جمہوریت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جبر کی بنیاد پر آئینی ترمیم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جبر کی بنیاد پر قانون سازی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. تو اب انہوں نے جو قانون سازی کی ہے، 18 سال سے کم عمر نکاح نہیں کر سکتا، اور اگر نکاح کرے گا تو اس کو جنسی زیادتی قرار دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا. اور کسی زمانے میں انہوں نے قانون پاس کیا تھا آئین میں ترمیم کر کے حقوق نسواں کے نام سے، جس میں انہوں نے زنا کے لیے راستے کھولے. اور اس اسلامی جمہوریہ اور اس حکمرانوں پر ہم کیا کہیں؟ افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کا حکمران وہ زنا کے لیے تو آسانیاں پیدا کرتا ہے، لیکن حق حلال نکاح کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے اگر یہ جرم کر بھی لیا، 18 سال سے پہلے نکاح ہو گیا، اب وہ نکاح جنسی زیادتی بھی کہلائے گی، زنا بالجبر کے بھی کہلائے گا، لیکن اگر اس سے اولاد ہو گئی تو اولاد جائز کہلائے گی. اور کفارت والد کے سر پہ ہوگی، اور وہ جیل میں بھی ہوگا، نکاح خان بھی جیل میں ہوگا. جنہوں نے یہ رشتہ بنانے میں کوئی کردار ادا کیا ہوگا وہ بھی جیل میں ہوگا. ایک اسلامی ریاست میں کس طرح کے قانون سازی؟ وقف املاک کے حوالے سے ایک تجویز ہے ان کی، ایک قانون لانے کی. تو جب میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ صاحب یہ قانون بالکل خلاف شریعت ہے. اچھا یہ خلاف شریعت ہے؟ میں نے کہا خلاف شریعت نہیں، یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کے تحت آپ کر رہے ہیں. نہیں بات تو نہیں ہے. اور میں نے کہا پرسوں انڈیا کے پارلیمنٹ میں یہ قانون پیش ہوا ہے، تمہارے قانون اور اس قانون میں
کچھ فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پر آل انڈیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر پاکستان لکھا ہوا ہے. پوری عبارت اس قانون کی اور آپ کے قانون کی ایک جیسی ہے. تو وہاں پر بھی جو علماء ہیں وہ اس کی تنقید کر رہے ہیں کہ وقف و املاک کے بارے میں آپ یہ قانون پاس نہیں کر سکتے. وہاں کی حکومت اگر زبردستی جبر کرتی ہے وہ تو سیکولر اسٹیٹ ہے. ہم جو اسلامی قانون کے پابند ہیں وہ کیا جرم کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے ایک کمیشن بنانے کا قانون لایا. وہ بڑا لمبا چوڑا قانون ہے اور یہ اسمبلی میں نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ میں تھا، یعنی مشترکہ اجلاس میں تھا. اب ہمیں پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے، رات تک ایجنڈے کا پتہ نہیں. صبح پھر میں نے پتہ کیا کہ بھائی کوئی ایجنڈا ہے اس کا، کہاں ہے، کیا ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا بڑے خطرناک قانون ہے اس کے اندر کہ اس کمیشن کی جو قوانین ہیں اس میں شق نمبر 35 ہے اور شق نمبر 35 میں کہا گیا ہے کہ اس کو تمام قوانین پر بالادستی ہوگی. تو میں بھی بروقت پہنچ گیا، ہمارے ساتھی بھی پہنچ گئے تھے تو ہم تھوڑے سے، لیکن اسمبلی کا اجلاس شروع ہوتی ہی ہم نے سوال اٹھا لیا. اگر یہ قانون بالادست ہو تو باقی تو ہوگا سو ہوگا. یہ جو قادیانیوں کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے وہ تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کی اسٹیٹ ہمیں کافر کہتی ہے اور کافروں کے لیے جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کمیشن کے قوانین سب پر جو ہے بالادست ہیں، لہذا اس قوانین کو غیر مؤثر کر دیا جائے جو قادیانیوں کے خلاف بنے. اس کا فائدہ اٹھائیں گے. جب ہم نے یہ سوال اٹھا لیا اور وہ لاجواب تھے تو ہماری بڑی اپوزیشن تو پی ٹی آئی ہے، تو وہ سب کھڑے ہو گئے اور نعرے لگانے شروع کر دیے حرمت رسول پر جاتی. میں نے کہا اب آئی اللہ کی مدد. اور ان کو واپس لینا پڑا. حضرت یہاں تک اس کمیشن کو اختیار دیا گیا تھا کہ یہ کسی بھی مسئلے کا از خود نوٹس دے سکے گا، از خود نوٹس سو موٹو کر سکے گا. وہ اللہ کے بندو، ابھی تو آپ نے پرسوں ترسوں 27ویں ترمیم پاس کی ہے اور تم نے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کا اختیار صرف کر دیا ہے. تو پرسوں تم نے سپریم کورٹ کے اختیار کو ختم کیا ہے اور آج ایک کمیشن کو آپ یہ اختیار دے رہے ہیں کہ عقل بھی تمہاری اپنی جگہ پر تھی. بس انہوں نے کہا ہم واپس کرتے ہیں. تو 35 ایکٹ بھی ختم ہو گیا اور یہ جو 100 موٹو والا تھا یہ. تو یہ ساری صورتحال ہے اور اس وقت جس محاذ پہ ہم لڑ رہے ہیں تو بس آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں یہ سارے صورتحال کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کی پشت کو مضبوط بنانے کا وقت ہے. سیاسی طور پر طاقتور بنانا، یہ مدرسہ یہ شریعت بھی بتاتا ہے، یہ مدرسہ آپ کو طریقت بھی بتاتا ہے اور یہ مدرسہ اس کا نصاب آپ کو سیاست بھی بتاتا ہے. یہ تینوں چیزیں بر وقت نہ ہوں تو پھر انسان نہ مکمل رہتا ہے. اب سیاست کا شعبہ ہم نے دین سے نکال دیا، جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے
कुल्लमा हलक नबी खलफहु आखर वला नबी बादी। एक नबी जाता था, दूसरा सियासी निज़ाम संभालता था, और मैं आखिरी नबी हूँ, सियासी निज़ाम अब मेरे हाथ में। वो सयकुन बाद खुलफा, मेरे बाद खुलफा आएंगे, नबी नहीं आए। अब इस एतबार से जो हम आपस में मौलवी साहिबान भी, ये खत्म नबूवत का मसला बिल्कुल गैर सियासी मसला है, सियासत से बालातर है। आओ खत्म नबूवत के मसले भी इकट्ठे हो जाएं। भाई आप जरूर ये बात करें, हमें आपकी इस बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबी बादी सियासत के ज़हन में फरमाया, और फिर अंबिया का अमल बतलाया। और आप हजरात हैं जो रोजाना पढ़ाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युवरथु दीनारन वला दिरहमा बल वरथुल इल्म। तो जो अंबिया के हम वारिस हैं और उनकी जिम्मेदारी सियासी थी, मुल्क का तदबीर और इंतजाम था, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ था, अमन का क़याम था, माशी खुशहाली थी, तो फिर हमने उसको अपनी ज़िंदगी से क्यों बाहर कर दिया? इस महाज पर हम अंबिया के वारिस क्यों नहीं बन रहे? फिर हमारे ये काबिर हमें पढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला ने दीन को कामिल और मुकम्मल दिन बनाया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। अब ये इकमाल दीन बेअतबार तालीमात और अहकामात के हैं। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नियामत तुम पर तमाम कर दी। अब इतमाम नियामत, उसका खारिज में मिस्दाक क्या होगा? उसका खारिज में मिस्दाक इस कामिल मुकम्मल दीन का इक़्तिदार और उसकी हुकूमत, ये उसका कामिल नक्शा है। हमारे अकाबिर ने इस पर बिल्कुल सराहत के साथ आपको पढ़ाया, बताया, लेकिन अब हम हैं कि हमने इंसाफ से ये चीजें निकाल दी, हमें कोई तो पढ़ा रहा है ना सिखा रहा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज लाई गई और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाली गई और बीनाई वापस आ गई। तो पहला सवाल किया कि यूसुफ को कहाँ छोड़ा है? ऐन तरकत यूसुफ? तो उसने कहा मलिक मिस्र का बादशाह बन गया। फिर पूछा अला अई दीन तरकत, आपने किस दीन पर उनको छोड़ा? तो बताया कि तरकतहु अला दीन इस्लाम, मैंने दीन इस्लाम को नाफिज करते हुए उनको देखा है और इस हालत में उसको छोड़ के आया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-आन तम्मतिन निअमा, अब निअमत तमाम होगी ना। तो इत्माम निअमत ये अल्लाह के दीन की हाकिमियत का नाम है और ये कामिल फर्ज होगा उसका। तो जब आप इख्तिदार की बात करेंगे तो आपके सामने फौरन ये सवाल आएगा कि भाई इस्लाम किसको कबूल है? हुक्मरान बड़े जाबिर हैं, हम इख्तिदार की बात करेंगे तो उनको बुरी लगेगी, वो चैलेंज समझेंगे, हम ताकत नहीं रखते, वो जाबिर हैं, वो हमें मारेंगे, तकलीफ देंगे। तो ऐसी ही मरहले के लिए अल्लाह ने फरमाया वतवासौ बिल हक, कि हक का प्रचार किया करो, पीछे नहीं हटना। अब हक से क्या मुराद है? मौलवी साहब मुझसे तकड़ा है, अभी मुझे डांट देगा तो कहेगा मैंने हक बोला है। वो कमजोर के ऊपर हक बोलना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हक को आप पहचाने
تعرف الاشیاء باضدادها، اس کے ضد کو پہلے سمجھو. ضد ہے باطل. اب باطل کا فرد کامل کیا ہے؟ وہ ہے باطل کے اقتدار و حکومت. تو یہاں پر بھی وتواصوا بالحق کا معنی یہی ہوگا کہ باطل حکمران کے مقابلے میں کلمہ حق کا پرچار کرو. اور اس کی دلیل ہے وتواصوا بالصبر، یعنی یہ وہ حق ہے کہ اگر آپ حکمران کے مقابلے میں بولیں گے تو آزمائشیں آئیں گی، تو تکلیفیں آئیں گی. تو انبیاء کرام پر یہ تکلیفیں آئیں، اور الانبیاء اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں. ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو ان کی زندگی میں قریب رہا ہے. تو علماء کرام ہی تو کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. تو پھر ظاہر ہے کہ حق بولو گے، حکمران کے مقابلے میں بولو گے تو آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی. اور اسی لیے اللہ نے فرما دیا وتواصوا بالصبر، کے ساتھ ساتھ صبر و استقامت بھی پرچار کرو. یہ بھی لوگوں سے کہو کہ آزمائشیں آئیں گی، ڈٹ جاؤ، کھڑے رہو. تو اللہ سے آزمائش مانگو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو. وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، اور دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. لیکن اذا لقیتم فاصبروا، بس اگر مقدر ہے آمنا سامنا ہو گیا اب ڈٹ جاؤ. فإن الجنة تحت ظلال السيوف. سو اس اعتبار سے آج یہ فضلاء کرام مدارس سے فارغ ہونے کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. کیا صحابہ کرام گھروں میں بیٹھے رہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کے لیے تو میدان میں پھر نکلنا ہوگا. اور آج ہم جس کو عالم اسلام کہتے ہیں اس کے حدود وہی ہیں جہاں تک صحابہ کرام پہنچے تھے. ہم نے کمی تو کی ہوگی لیکن اضافہ نہیں کیا. اس پہلو پہ غور کرنا ہے. تو اس کے لیے مدارس کی بھی ضرورت ہے، تعلیم اور تعلم کی بھی ضرورت ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے، اور اس دین کو پورے کامل اور مکمل طریقے سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ کوئی بھی پہلو ہو، چاہے شریعت کا پہلو ہو علوم کے اعتبار سے، چاہے طریقت کا پہلو ہو تربیت کے اعتبار سے، چاہے سیاست کا پہلو ہو دین اسلام کے اقتدار و حکومت کے اعتبار سے، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر عملی میدان میں کام کرنا ہے. گھروں میں بیٹھے رہو گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان تمام فضلاء کرام کو ان کے علوم میں اللہ برکت نصیب فرمائے. ہمارے استاد حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، وہ جب ہم فارغ ہو رہے تھے تو نصائح کر رہے تھے تو فرماتے تھے کہ آج تم نے پگڑی باندھ لی اور یہ خیال کر لیا کہ اب میں عالم بن گیا ہوں، سو تم عالم نہیں بنے، اب تمہارے اندر عالم بننے کا استعداد پیدا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ عالم بننا چاہیں تو اب آپ بن سکتے ہیں. تو دین کو سمجھنا اور وحی کو سمجھنا اور پھر دوسرے کو سمجھانا اور اس طریقے سے اس کی حفاظت کرنا اور اس کو مقامی اقتدار تک پہنچانا، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. گھر بیٹھے بیٹھے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. ہمارے اکابر نے کہ ہڈیاں پگھل گئیں اس کام کو کرتے کرتے، تمام راحتیں انہوں نے چھوڑ دی اس کام کو کرتے کرتے، اور ہم راحتوں کے اندر بھی یہ کام نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کے بندوں اور شیخ الہند کو جواب نہیں دے سکو گے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جامعہ قاسم العلوم کی حفاظت فرمائے اور اس کو علم و دانش کا گہوارہ بنائے. کل جامعہ خیر المدارس کا اجتماع ہوگا
وہاں پر بھی فضلاء سے بات چیت ہوگی. اللہ کرے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہی حضرت مولانا تقی صاحب نے دے دی ہے، اس سے بڑھ کر سرور کیا ہو سکتی ہے جی. میری بھی سمجھ وہی ہے تقریباً جو ہمارے علماء کرام کی ہے مدرسوں میں، اور یہی سلسلہ جو حضرات دیوبند علماء دیوبند کا ہے. بس علماء دیوبند کی تشریحات کے مطابق پڑھاؤ تو اجازت ہے ورنہ نہیں.